بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے جنرل حضرت خالد بن ولید جنگ اجنادین کی فتح کے بعد اپنا سارا لشکر لے کر دمیسکس کی طرف بڑھے اور دمیسکس کا محاصرہ کر لیا۔ اس جنگ کی آدھی سٹوری ہم پارٹ 1 میں ایکسپلین کر چکے ہیں۔ محاصرے کے دوسرے دن رومن نے مسلمانوں پر رات کے وقت حملہ کیا، لیکن مسلمانوں نے بھی انہیں منہ توڑ جواب دیا۔ جنگ کے تیسرے دن دمیسکس کے سردار حاکم توما کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے مسلمانوں پر دن کے وقت حملے کیے اور رات کے وقت بھی اچانک حملہ کیا، لیکن ہر بار ہمیں ہی منہ کی کھانی پڑی ہے۔ ہم محاصرے سے تنگ آ چکے ہیں، ہمارے پاس مسلمانوں سے صلح کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ حاکم توما نے کہا، میں ان تمام حالات کی خبر شاہ روم ہرقل تک پہنچاتا ہوں اور ان سے کمک کی اپیل کرتا ہوں۔ اگر انہوں نے ہماری مدد کی تو ٹھیک، ورنہ ہم مسلمانوں سے صلح کر لیں گے۔ یہ دیکھ کر رومیوں کے ایک بڑے راہب نے کہا کہ اگر ہرقل بادشاہ اپنی ساری فوج اور سارے ہتھیار لے کر بھی آ جائے تب بھی وہ مسلمانوں کو یہاں سے نہیں بھگا سکتا، کیونکہ میں نے بڑے بڑے ملاحم اور پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ان کا دین سب دینوں پر غالب آئے گا، لہٰذا مسلمانوں سے صلح کرنا ہی بہتر ہے۔ مسلمانوں نے حسب معمول قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور قلعے کے دروازوں پر حسب معمول جنگ جاری تھی۔ باب شرقی پر بھی حسب معمول جنگ جاری تھی۔ رومنز مسلمانوں پر تیر اور پتھر برسا رہے تھے اور مسلمان بھی رومنز پر تیر برسا رہے تھے کہ اتنے میں ایک زہریلا تیر حضرت خالد بن سعید کو لگا، جو حضرت عمر بن عاص کے بھائی اور حضرت خالد بن ولید کے کزن تھے۔ تیر کے زہریلا ہونے کی وجہ سے حضرت خالد بن سعید شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت حضرت خالد بن ولید کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ نماز جنازہ کے فوراً بعد حضرت خالد بن ولید نے باب شرقی پر شدید حملے کرنا شروع کر دیے اور قلعے کے دیگر دروازوں پر موجود سرداروں کو بھی شدت سے حملے کرنے کا حکم دیا۔ یہ دیکھ کر رومیوں نے حضرت خالد بن ولید کی طرف پیغام بھجوایا، آپ آج جنگ روک دیں، ہماری صلح پر ڈسکس ہو رہی ہے، ہم عنقریب آپ سے صلح کر لیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کی یہ آفر ریجیکٹ کر دی اور مجاہدین کو اور زیادہ شدت سے حملے کرنے کا حکم دیا۔ یہ دیکھ کر رومنس نے اپنے سپاہی قلعے کی دیواروں سے ہٹا دیے اور حملہ کرنا بند کر دیا۔ جب رات ہوئی تو قلعے کے سردار بڑے راہب کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں صلح کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے۔ راہب نے کہا کہ باب شرقی پر مسلمانوں کے آرمی چیف حضرت خالد بن ولید ہیں، جو ایک جوان اور جوشیلے آدمی ہیں۔ تم ان کے پاس صلح کے لیے نہ جاؤ، بلکہ تم صلح کے لیے باب جابیہ پر جاؤ، کیونکہ باب جابیہ پر مسلمانوں کے جنرل حضرت ابو عبیدہ بن جراح موجود ہیں، جو کہ ایک نرم دل انسان، وہ تمہاری صلح کی پیشکش کو قبول کر لیں۔ مسلمانوں کا یہ رواج ہے کہ اگر ان کا غلام بھی کسی کو امان دے دے تو وہ اس کی امان نہیں توڑتے۔ اپنے راہب کی بات سن کر رومنز کے 100 آدمی، جن میں کچھ سردار، کچھ سپاہی اور کچھ رومنز علماء تھے، باب جابیہ کی طرف گئے اور وہاں پر موجود مجاہدین سے کہا کہ اگر ہمیں امان دے دی جائے تو ہم تمہارے سردار سے صلح پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ فوراً حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آئے اور ان سے رومنز کے لیے اجازت طلب کی، تو ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا، ٹھیک ہے، انہیں لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ باب جابیہ کے پاس گئے اور رومیوں سے کہا کہ باب جابیہ سے لے کر ہمارے سردار کے خیمے تک تم ہماری امان میں ہو، لہٰذا تم لوگ بلا جھجک آ جاؤ۔ رومیوں نے کہا کہ تم کون ہو جو ہم تمہاری بات پر اعتبار کریں؟ آپ نے فرمایا، میں صحابی رسول مقبول ابو ہریرہ الدوسی ہی۔ تم لوگ ٹینشن نہ لو، ہم عربی لوگ تو زمانہ جاہلیت میں بھی وعدے کے پابند ہوتے تھے، اور اب تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا رب فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدوں کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ یہ سن کر رومیوں نے باب جابیہ کھولا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آئے اور ان سے
कुछ शराइत पर सुलह कर ली। रोमियो ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह से कहा कि आप अभी हमारे साथ चलें और रात ही में कले पर कब्ज़ा कर लें। तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपने साथ 100 मुजाहिदीन को लिया, जिनमें से 35 सहाबा कराम और 65 ताबईन थे। कुछ मुजाहिदीन ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को मशवरा दिया कि हो सकता है कि अंदर जाकर रोमन्स आपके साथ धोखा करें, तो इस वजह से आप रोमन्स के कुछ सरदार यरगमाल बनाकर अपने लश्कर में ही छोड़ जाएं, ताकि रोमन्स आपके साथ कुछ बुरा करने से पहले 100 बार सोचें। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने फरमाया, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम लोग टेंशन ना लो, हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने ख्वाब में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इंशाअल्लाह ये कला आज रात फ़तह हो जाएगा। और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल्दी में थे। मैंने पूछा, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने सिद्दीक़ अकबर के जनाजे में शिरकत करनी है, लिहाजा तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लो। जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि ये कला आज रात फ़तह होना है, तो फिर होना है। 1 मिनट, स्टॉप द स्टोरी। कुछ लोग कहते हैं कि जंग में फ़तह होगी या शिकस्त, इसका इल्म अल्लाह पाक के अलावा किसी को नहीं होता, क्योंकि ये इल्म गैब है। हालांकि उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि अल्लाह पाक अपनी अता से अपने प्यारों को भी इल्म गैब अता फरमाता है। वगरना 35 सहाबा, 65 ताबईन और ख़ुद अबू उबैदा बिन जर्राह बग़ैर किसी टेंशन के दुश्मन के कले में क्यों दाखिल होते? ये तो ख़ुदकशी के मुतरादिफ था। लिहाजा अल्लाह पाक अपनी अता से अपने प्यारों को इल्म गैब अता फरमाता है। कम बैक द स्टोरी। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह 100 मुजाहिदीन को लेकर बाब जाबिया से कले के अंदर दाखिल हुए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने सुलह के इन तमाम मामलात की खबर मुसलमानों के आर्मी चीफ हज़रत खालिद बिन वलीद तक नहीं भेजी, क्योंकि आपने सोचा कि आज दिन में भी हज़रत खालिद बिन वलीद दुश्मन से जंग करते रहे हैं और कल रात को भी दुश्मन से जंग करते रहे थे, तो इस वजह से वो बहुत थके हुए होंगे और आराम कर रहे होंगे, लिहाजा अभी ख़बर भेजना मुनासिब नहीं है। जैसे ही सुबह होगी उन तक पैगाम पहुंचा देंगे। एक तरफ हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रोमन से सुलह करके बाब जाबिया के ज़रिए कले में अंदर दाखिल हो गए, तो दूसरी तरफ बाब शर्की पर हज़रत खालिद बिन वलीद ने दिन में बहुत सख्त हमले किए थे, जिसकी वजह से यूशा बिन मुरक्कस नाम का एक रोमी, जिसका मकान बाब शर्की के बिल्कुल अटैच था, उसने अपने घर के अंदर से ही एक सुरंग बनाई और हज़रत खालिद बिन वलीद के पास आया और कहा कि अगर मुझे और मेरे अहलो अयाल को अमान दी जाए तो मैं आपके कुछ मुजाहिदीन को कले के अंदर ले जाऊंगा और वो जाकर कले का दरवाज़ा खोल देंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, ठीक है, और आपने हज़रत काब बिन ज़ामुरा को 100 मुजाहिदीन दिए और फरमाया, तुम्हें जैसे ही मौका मिले तुम बाब शर्की खोल देना, मैं अपने लश्कर के साथ बाहर बिल्कुल रेडी खड़ा हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद ने भी अबू उबैदा बिन जर्राह को इस वजह से नहीं बताया कि वो आराम कर रहे होंगे। हज़रत काब बिन ज़ामुरा 100 मुजाहिदीन को लेकर यूशा बिन मुरक्कस के साथ सुरंग के ज़रिए कले के अंदर दाखिल हुए। आपने देखा कि बाब शर्की पर मुहाफ़िज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो यूशा ने कहा कि अभी आप लोग इंतज़ार करें। जैसे ही सुबह होने लगी, बाब शर्की पर मौजूद बहुत सारे मुहाफ़िज़ इधर उधर होने लग गए। अब बाब शर्की पर सिर्फ चंद मुहाफ़िज़ रह गए थे और वो भी नींद की वजह से झटके खा रहे थे। ये मौका देखकर हज़रत काब बिन ज़ामुरा ने मुजाहिदीन को हमला करने का हुक्म दिया। मुजाहिदीन ने कुछ ही मिनट में रोमियों का काम तमाम कर दिया। तलवारों की आवाज़ें सुनकर बहुत सारे रोमी मुजाहिदीन की तरफ लपके, लेकिन इतनी देर में तो मुजाहिदीन ने ताला तोड़कर दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही बाब शर्की खुला, हज़रत खालिद बिन वलीद अपने लश्कर के साथ बाएं रेडी खड़े थे। आपने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और हमला करने का हुक्म दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद बहुत तेज़ी के साथ रोमियों को वासिल जहन्नम करते हुए आगे बढ़ते गए। दूसरी तरफ हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रोमी राहिबों के साथ लोगों को अमान देते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे ही आप रोमन्स की मेन इबादत का कनीसा मरियम पर पहुँचे, तो आपने देखा कि हज़रत खालिद बिन वलीद नारा तकबीर लगाते हुए, अपनी तलवारें लहराते हुए और रोमियों की गर्दनें उड़ाते हुए इनके पास आ पहुँचे।
دونوں سردار ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا میں نے یہ قلعہ سلو سے فتح کیا ہے، اور حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میں نے یہ قلعہ تلوار کے ذریعے فتح کیا ہے، لہٰذا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا اے ابا سلیمان، میں نے ان سب کو امان دی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اے امین الامہ، میں آپ کی دی ہوئی امان نہیں توڑوں گا، لیکن قلعے کے حاکم توما اور اس کا وزیر حربیس ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا اے ابا سلیمان، میں نے تو سب کو امان دی۔ تو حضرت خالد نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں فسادی یہاں نہیں رہیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میں نے ان سے اس بات پر صلح کی تھی کہ یہ دونوں یہاں سے شہر بدر کر دیے جائیں گے۔ تو اتنے میں توما اور حربیس بھی وہاں آ گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ ابھی تو تم ہماری امان میں ہو، لیکن جیسے ہی دارالحرب میں جاؤ گے پھر ہماری امان سے نکل جاؤ گے، پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ توما نے کہا ہمیں 3 دن کی مہلت دے دیں، 3 دن کے بعد ہم آپ کو جہاں بھی ملیں آپ چاہیں تو ہمیں قتل کر دیجیے گا، چاہیں تو غلام بنا لیجیے گا، چاہیں تو قید کر دیجیے گا۔ حضرت خالد نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اپنے ساتھ ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حربیس نے کہا ہمارے ساتھ ہمارے اہل و عیال ہوں گے، ان کی حفاظت کے لیے تو ہتھیار ضروری ہیں۔ تو حضرت خالد نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ ایک ہتھیار لے گا، اگر کوئی تلوار لے گا تو اسے نیزہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی نیزہ لے گا تو اسے تلوار لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ الغرض تیر، تلوار، نیزہ، چاقو، برچھی، ان میں سے ایک چیز لے جانے کی اجازت ہے۔ توما نے شہر کے باہر ایک بہت بڑا خیمہ لگوایا اور اس میں اپنا سامان جمع کرنے لگ گیا۔ توما کا سامان کیا تھا؟ ایک بہت بڑا خزانہ، سونے چاندی کے برتن اور سونے کا کام کیے ہوئے بہت سارے ریشم کے کپڑے اور سونے چاندی کے بہت سارے صندوق تھے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے پاس بہت سارا مال تھا۔ اور وہ رومی جنہیں جزیہ دے کر قلعے میں رہنا پسند نہیں تھا وہ بھی توما کے ساتھ ہو لیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے توما کے ساتھ 5000 آدمی جمع ہو گئے جو قلعے میں نہیں رہنا چاہتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے مجاہدین سے فرمایا کہ اپنے گھوڑوں کو اچھی طرح کھلا پلا لو اور ان کی مرہم پٹی کر لو، کیونکہ میں 3 دن کے بعد توما کے تعاقب کا ارادہ رکھتا ہوں۔ توما اپنے ساتھ 5000 آدمی اور بہت سارا ساز و سامان لے کر روانہ ہو گیا۔ توما کے جانے کے بعد حضرت خالد بن ولید ایک مسئلے میں الجھ گئے کہ یہ جو قلعہ ہے یہ بھی امان میں داخل ہے یا مال غنیمت ہے۔ اس کے بارے میں مجاہدین کی بھی 2 رائے تھی۔ حضرت خالد بن ولید کو یہ مسئلہ حل کرتے کرتے 4 دن اور 4 راتیں لگ گئیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے توما کے تعاقب کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ آپ نے سوچا کہ اتنا ٹائم ملنے کی وجہ سے توما بہت آگے نکل گیا ہو۔ لیکن یونس نے کہا اے سردار، ہمیں توما کا تعاقب کرنا ہی ہوگا۔ سبسکرائب